اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ فرمانے لگے نہیں یار، یہ ساری تعریفیں غلط ہیں، حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے، جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی، بولتے جائیے، وہ نالین بھی حسین ہے۔ اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے، اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا۔ حسن، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضرت برا بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے۔ ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا۔ اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا۔ انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے۔ اور یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اور اس کا ذوق اچھا ہو، اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا او فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے۔ فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کریم اس کے چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی۔ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن کے اخلاقیات دیے، ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی حسین لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بنا آتے ہیں اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے ہیں، اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے اور میرے حال ویندہ ہی کوئی نہیں۔
4 5 10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسی بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی. جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چھڑ دے. آپ ہی پتہ نہیں انہوں دا کی نام رکھیا نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی, کی آندے نے جی انہوں جی سیلفی. پتہ سارے میں جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ان پری مجلس پری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا. اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے, یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے. میں کھانا کھا رہا ہوں, میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں, میں فلان جگہ. ہم حسین لگنا چاہتے, ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں, یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے. حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے, لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے, کلمہ پڑھتے جاتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے, حضور چاند کو نہ توڑتے, سورج کو نہ موڑتے, پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے, تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا, لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا, کلمہ پڑھتے جانا تھا. معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے میں. اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے, بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے. ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں, سیدھا کرنے. میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے, بڑی دیر لگتی ہے. سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے, اور کہتے ہیں میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا. میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے. کہتے ہیں میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا, کئی شہروں میں جاتا تھا, مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا, ادھر نہ جانا, وہاں کیا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا وہ جادوگر ہیں, تو جائے گا تو جادو کر دیں گے. کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل, کہنے لگے ادھر نہ جانا. کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے, دیوانے ہیں, اس طرف نہ جانا. کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے, لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں وہ سب چلے گئے, دائیں بائیں ہو گئے, اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا. فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں, سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے. اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے. اور فرماتے ہیں تحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں. اتنی دیر دعا مانگتے رہے, نظر جھکی رہی. فرماتے ہیں چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا. حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن دیاں میٹھیاں. فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن, وہ پاکیزگی, وہ نورانیت, وہ طبع کے اندر جاذبیت کے میں کھو سا گیا. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا, کہاں سے آئے, کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں, توجہ ہے آپ کی, میں آپ کی. تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, بس پہلی نظریں لوٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا. فرماتے ہیں میں کھو سا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت یہ جملے تو نہ تھے, میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں, مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے, تو فرمایا کہ میری مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں. تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں, کوئی ملاقات نہیں. میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ جو سادگی ہوتی ہے نا, سادگی
یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے. یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے. جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں 2-4 لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا، وہ پریشان رہتا ہے. وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. کسی شخص نے دیکھا نا، وہ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دین دے. میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے. عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے، اس کی طبیعت. رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا. اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے. اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے. خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا. جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. مسجد نبی کی دیواریں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے. حضور کا چہرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو. وہ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے ہوتے، حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے. ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ. میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما تھے. سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی. 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا. فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا. کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں. آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا. فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے. فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ عشق مجازی کا دور ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے. سوچ، بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز. اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں، صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے. اور آپ کو کبھی ٹٹول نہ پڑے، میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے ہیں کچھ چیزیں. آپ کبھی اس آگ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات. اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ عشق مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی. بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا. اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالی عام انسان جیسے ہیں. اس نے ظلم کیا ہے.
کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے، یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا۔ دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کا، اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے، بولیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، حجر اسود کی استلام کے لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے۔ حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے، جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لائے، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو وہ بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ موزن کی طرف چلے گئے۔ آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑ، توجہ میری بات کی طرف رکھیے، میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ، اور میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقل سا شخص ہوں، جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا، اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہٰذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے، ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے اسی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہیں، سبحان اللہ بھی کسی نے کہنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، مجھے راضی کرنے، لیکن توجہ کریں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرا یہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا تو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے میں ایک شعر پہ ہی اور ایک بات پہ ہی کتنی دیر لگا دوں، یہ کوئی مقصد نہیں۔ میں نے شروع میں کہا میں اپنے وقت سے زیادہ آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اور ہمیں اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا۔ ہم نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ کوشش کر دیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کریں عزیزو، دو صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پیلی پہ کام کر رہا ہے، وٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے۔ قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی انہوں نے۔ کھانا ہو رہا ہے کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار دیکھنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی، انہیں نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہے، لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ جس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا۔ اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ خیر، ایک روایت یہ ہے کہ وہیں کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے۔ ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے، میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے، ایک رون جنہ نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامن لی، ایک رون جنہ، یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے۔ مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہو۔ حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا، داستان یہ تھی کہ والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، چچا نے پالا ہے۔ اب وہ محبت سینے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول دی رول گئیاں۔ بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن،
اور دوستوں ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی۔ اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں، اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے، ماں کے پاس جاتے تو روتے ہیں، کہتے ہیں اماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ماں کہتی بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا، تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تجھے مارے گا۔ چلے جاتے، 2 4 5 بار تو صبر کیا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، دل کملا ہے چل ہے ضد کرد ہے، مجبور ہو گئے، ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو اماں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے، میری طرف سے اجازت ہے، چچا سے پوچھ لے۔ آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین۔ حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں۔ کھڑے ہیں، کدھر آئے ہو؟ نظر جھکی، اب بولتا کیوں نہیں؟ زبان بند ہے، کیوں نہیں بول، کہاں جانا ہے؟ تو ہلکے لب و لہجے میں حضرت عبداللہ مزنی بولے کہ چچا میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، اب میرا دل کرتا ہے، میں حضور کے جلووں کے لیے بے چین ہوں، اب نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دو۔ چچا غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو کیسے جا سکتا ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے جو گھر دیا ہے وہ میرا ہے، اگر جانا ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ دوستو دیکھو قیمت، جو محبوب کی محبت کے قیدی تھے اور جو حسن رسول کے شیدائی تھے، انہوں نے کتنی قیمتیں ادا کی۔ کہا چچا تو مکان رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا وہ جو تیرے گھر کے اندر جانور بندے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں۔ کہا چچا رکھ لے۔ کہا وہ جو تیرے پاس پیسے ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہا تو رکھ لے۔ کہا یہ جو تیرے وجود پہ کپڑے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس تو ساڑ تا چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں میں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے پہنائے تھے، تو میں پھر ننگا ہو گیا، دیکھ میری طرف۔ تو ماں ہوتی ہے نا، 2 عورتوں والے کپڑے دیے، پہنے، مدینے آ گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، سادے سے ہیں۔ ایک دن اونچی آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، فرمایا آہستہ ذکر کیا کر، تجھے پتا نہیں جب لوگ قریب بیٹھے ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کہنے لگے میں نے حضور کو نہیں بتانا، اب ہم ہر بات ہی نبی پاک کو بتا کے پریشان، کونے میں بیٹھے۔ فرماتے جب نبی کریم آئے نا مسجد میں اور سرکار منبر پہ بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا تھا، اپنا کو مل جائے تو دکھ تازے ہو جاتے ہیں نا، تو میں تو حسن کا قیدی تھا۔ کہتے چہرہ حضور کا دیکھا تو یہ چہرہ ایسا تھا جو زخموں پہ مرہم لگایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں چہرہ ودھا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر کریمہ تیرے بھی قربان جائیں، حکم دیتے تو میں سر کے بال آتا، لیکن حضور نے منبر چھوڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حضور آئے، کندھے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا، کہتے ہیں میں کھول کے رویا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میری غلطی تھی، عمر نے ڈانٹ دیا ہے، آپ نے منع جو کیا تھا کہ قریب کو بیٹھا ہو تو اونچی تلاوت بھی نہ کرو، تو میں ذکر کر رہا تھا، فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا۔ فرمایا بلاؤ نا عمر کدھر ہے، بلاؤ نا ذرا عمر کدھر ہے۔ حضرت عمر آئے تو نبی پاک نے فرمایا عمر اور کوئی اونچا ذکر کرے تو ڈانٹ دینا، لیکن میرا عبداللہ کرے تو نے نہیں ڈانٹنا، تمہیں پتہ نہیں یہ میرے جلووں کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک اور حسن بھی دیکھا،
اس شخص کا ایک اور رنگ بھی دیکھا، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں ہوندی لوکاں نو، او کا دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ بار بھی نہیں۔ فرمانے لگے، حضور نے فرمایا اس کو نہیں ڈانٹ۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوا مدینے میں انتقال ہوا۔ فرماتے اتنا نبی پاک کو روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضور آج روئے۔ اور فرمایا حضور جنازے کے ساتھ چلے تو ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا ہٹا، محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہی اتنے زیادہ آئے ہیں جنازے میں، فرشتے اس کثرت سے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کی قبر تیار تھی، جنازہ مکمل ہو تو فرمایا سرکار نے لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی، یہ ہیں حضور کے حسن کے قیدی، ان کو اجر کیا دیا جا رہا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں بنائی۔ حضور پہلے قبر میں اترے، پھر بیٹھے، پھر قبر میں لیٹے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا عبداللہ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، تجھ سے کیا حساب ہوگا، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں پہنچ گئی، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، کتنی بولے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، کہاں؟ بولیے جی، نہیں سارے بولے، کہاں جلانی ہے؟ وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھیں کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ سوتے ہونے چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے تھے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سے محبت کرنے والے دیکھیے نا، بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے نہیں، ثواب بھی ہوتا ہے لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، چہرہ ودعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا، باطن کے اخلاقیات بھی کمال۔ کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو۔ میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے۔ بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ گورے چٹے نہیں تھے، گھورا رنگ نہیں تھا، سانولے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھورا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے ہیں لوگ سچے آدمی سے، ڈرتے ہیں پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے ہیں۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی ہیں، پھر انسان
کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ، ہم لوگ جا رہے تھے تجارت. اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے. جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے. فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب. ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں. فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ باس کراں جی. یہ ساری رات جنی تو تقریر میں آمدی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو میرے آمدی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات پہ؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو جی؟ تسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے. آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں. حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور آ گئے اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ، فرماتے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا. اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے. کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا. نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر. کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو. کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں. فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے. جتنی دیر سرکار کھڑے رہے لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی. کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محو ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا. جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے. کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. فرمایا خیال ہی نہیں رہا. سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ ایک شخص، اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ. کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، ابھی بندہ دوڑنے لگا، اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے. کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی. کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں. کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں. کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟
تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اور سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے۔ وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہی، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے۔ کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ قریب میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، اے نا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی۔ کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزری تو سیدنا بلال آئے اور فرماتے ہیں یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے، یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ فرماتے ہیں پیچھے نا باندھ کے کچھ چیز ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں۔ فرمایا آتے ہی کہا یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا، کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہیں اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہیں تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ۔ تو کہتے ہیں نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے۔ کہتے ہیں بلال وہ تھے کون؟ بلال وہ تھے کون؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں۔ فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا وسیلہ دیتے تھے، رب بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو یہ حسن، یہ پاکیزگی، اور ادھر دیکھیں باہر والوں کو کئی دفعہ بندہ بڑا حسین لگتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے نا، اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے حالات میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں شہر والے کم مانتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں، حسن کی جتنی تعریفیں باہر والوں نے کی ہیں اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے کی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے تعریفیں کی ہیں، گھر والوں نے، اور انہوں نے تعریفیں کی ہیں جنہیں میرے نبی نے خود بہت بڑا حسین فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ ابن اساکر کہتے ہیں، اور درجہ حسن کی حدیث محدثین نے اس کو کہا ہے، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، ایک تو وہ سوئی والی روایت ہے نا، اس کا یہ درجہ نہیں محدثین نے بیان فرمایا، لیکن یہ فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم میرے پاس۔ ایک وہ روایت ہے کہ فرماتی ہیں میں کچھ سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، نبی کریم تشریف لائے، حضور کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ یہاں دوسرے لفظ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، موسم گرمی کا تھا، نبی کریم بیٹھے، گرمی کے موسم میں پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے، پاس بیٹھنے والے اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، قریب بیٹھے تھے، حضور کو پسینہ آ گیا، فرماتی ہیں یوں بالوں میں سے
حضور کے پسینے کا پانی جب چہرے پہ گرا نا، فرماتی ہے مجھے چرخہ ہی بھول گیا، مجھے چرخہ ہی مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، انداز دیکھے نا ہمارے بزرگوں کا، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر شعر کہتے ہیں، تے مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے تے مخمور اکھی ہیں مدھ بریاں۔ اور بڑی باتیں کر کے پیر میرے علی شاہ بہت بڑے متکلم تھے، آپ سیف چشتیاں پڑھے تو بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے طریقت کے ساتھ ساتھ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے، کہتے ہیں بس گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں بس اتنی بات سمجھ میں آئی ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بہت بڑا شیخ ہے۔ اور ہمارے پاس تو باتیں ختم ہو جاتی ہے نا، ان لوگوں کے پاس تو علم لدنی ہوتا تھا نا، جتنی بات چاہتے کہہ سکتے، لیکن کیا کہتے ہیں کوئی مثل نہیں، چپ کر میرے علی، اتجا نہیں بولن دی بات۔ میرے فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ اور جن لوگوں نے حسن کی تعریف کی ہے نا، ان کی مقبول بھی بڑی ہوئی ہے، جنہوں نے حسن کی ان کی مقبول بھی بالغ العلا بے، یہ ترجمہ کی ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے، یہ ترجمہ کی ہے، بھلا کو پتہ ہے۔ وہ ہمارے وزیر آباد میں نا ایک محفل میں تھا تو ایک بابا جی نے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں کہ بابا جی ترجمہ کیے، مولوی جی ترجمہ چھڈو سواد ویکھو کنا ہے، ترجمہ چھڈو یہ سواد ویکھو کنا ہے، بالغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیعو، اور صلو علیہ، اسی کمال دیکھیں نا، حضرت احسان بن ثابت کی نعت ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بچے کو یاد ہو گئی، ترجمہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا کیا ترجمہ ہے، کیا ضرورت ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ترجمہ یہ ہے کہ حضرت احسان کہتے ہیں سونیا دنیا بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا نہیں دیکھا، کوئی مثل نہیں، یہی بات وہ فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، سونیا دیکھتا بھی کیسے، تیرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تیرے جیسا کسی ماں نے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں صحابہ، ان کو کہنا چاہیے تو نا جی تسی اللہ دے بندے ہو کیڑے کام لگ گئے، تسی کوئی تفسیر بیان کرو کسی آیت دی، آپ نے کیا شروع کر دیا ہے، اور بیان کہاں کر رہے ہیں، مدینے میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے سامنے، رسول پاک کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت احسان بن ثابت نے جب بیان کر لیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا، اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور حضرت احسان بن ثابت کو عطا فرمائی۔ اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حسن کی تعریف کرنے والے حضرت احسان بن ثابت کے گھر جا کے ہر مہینے نذرانہ دے کے آیا کرتے تھے، ہر مہینے۔ جن دنوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بہتان لگا ہے نا، تو حضرت احسان بن ثابت بھی کبھی ان لوگوں سے دوستانہ تھا، محلے داری تھی، تو شبہ ہوا بعض لوگوں کو کہ شاید آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق والد تھے نا، انہوں نے اس مہینے جا کے خدمت نہیں کی حضرت احسان بن ثابت کی۔ نبی کریم نے بلایا، فرمایا تجھے پتہ ہے احسان ماڑا بندہ ہے، تو گیا نہیں خدمت کرنے؟ عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، تو محبوب نے فرمایا تو احسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھر والوں کی تعریفیں کرے؟ کہا حضور نہیں، میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے۔ تو فرمایا وہ تو کام وہ اب بھی کر رہا ہے، وہ کام وہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت احسان فرماتے ہیں مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے تھی جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے۔ فرماتے ہیں آئے، دروازے پہ دستک دی،
میں باہر آیا، ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، یہ رنگ کیا ہے؟ میں آج کے بعد ایسی ان لوگوں سے ملوں گا نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے، جس سے مرضی مل، جس سے مرضی گل، بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفیں کرتے رہنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ۔ صحابہ کا یہ وظیفہ تھا۔ تو دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہ ساڑھے نال رل کے پڑھو، ایک کیویں رل کے پڑھن، ان ذوق ہی نہیں نعت دا، اساں پایا ہی نہیں۔ ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں مینوں بڑے دھیان نہ سننی پیندی بھی وچوں آندے کی پے نے۔ نعت تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی، نعت پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے۔ اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ نعتیں پڑھی جاتی تھی، پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا، سننے والا بھی رویا کرتا تھا، اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا، صدر صاحب کا بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں، میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی۔ بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے، تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہے سالے ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، جہاں جا کے نہ مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لایا، لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں، مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی، سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نو دینی ہے، پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی، آپ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے؟ میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میلاد شریف پہ
اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا. تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی. تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ. وہ جذبات کا خاص رشتہ، وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو. حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے. یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث. لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کوئی نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں جوان ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں. نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا. حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت. جو پہلے سے صدیق، میرے صدیق نہیں، صدیق اکبر جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے. میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے، اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں. قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے. میں نے کہا ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی صدیق ہیں، پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگو مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہیں. اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے. حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں. فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے. کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر. ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں. اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں. اب آج والد بھی آ گئے اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں سارا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے. وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے. ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے. تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے. ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے. تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی، فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے. تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے. وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں. پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی. دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت
ادب والی ہو جائے گی. آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار میں. باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام. اور دوسری بات، ایک تو محبت، دوسری بات احترام. احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں، بالکل قریب. وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں ہی ہیں، بالکل قریب بیٹھے تھے. اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے. سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا. اور کوئی تبصرہ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ ہے. صحابہ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے. کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے. حضور فرمانے لگے، دیکھا تم نے؟ میری طرف دیکھیے جی. فرمایا، دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے؟ کس طرح علی کا احترام کیا، لا کے بٹھایا. پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے. جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں. تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے، باوضو ہو کے، سلیقے کے ساتھ، جب کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی، ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے، دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا. چند سالوں میں سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی ہے. اور ایک بندے کی 2 سالگرہیں، ایک اپنی شادی کی، ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے. اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر احتجاج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں. کس طرح یہ ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں. ہمارا کلچر تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا، اولیاء اللہ کی محبت تھی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا. تو ایک تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے، کبھی کو بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں. نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں. نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں. حالانکہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی، ساری پوری کی جاتی. دوستو، کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کریں. اپنی نسبتوں کا، اپنے تعلقات کا، اپنے معاملات کا پورا احترام کریں. دوسری بات، ہمارے نا جیسے میں نے شروع میں کہا، زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں. ڈھیر سارے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکے. انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو، بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو، ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو. جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا. حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان کو، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ. ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے. جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا. آپ دیکھیے نا، یہ حضور کی اولاد پاک ہے. الترغیب والترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے. شاید یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے. اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. مانگے کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے، اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دینا، ایک وقت. اور وہ خاص سادگی ہر عورت کے لیے جائز ہے، وہ زیور پہنے جتنا مرضی پہنے. اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں،
لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں۔ یہ دو چیزیں آئیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہ علی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے۔ محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے۔ کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دینی ہے کہ دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کوئی زیورات میں ہے؟ حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پردے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دے آئیں۔ او میرے بھائی، ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں۔ جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کے آپ کے جذبات کا خیال کرے گا، آپ کے احساسات کا خیال کرے گا؟ جس قوم کو پنکھا بند ہو جانے پر احتجاج سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے کسی جگہ کھڑی ہوگی؟ ہم نے جہاں ان بچوں، یہ فیشن ہو گیا ہے کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے۔ میرا بچہ چھپکلی دیکھ کے ڈر گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم، وہ جناب وہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ اس طرح کرتے ہیں سمجھدار لوگ؟ اپنا کواڑ اندر سے بند کر لینا دروازے کا کہ جناب باہر لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا ہم نے کسی کی لڑائی میں نہیں کودنا، تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے اگر یہ قریبی رشتہ دار کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہو۔ لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو ہیں، خبردار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلانگ کے عثمان غنی تک نہ پہنچے۔ پھر کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے۔ حضرت مولا علی تو ساتھ جہاد میں لے کے جاتے شہزادوں، رسول کریم اپنے سامنے ان کی کشتی لڑواتے۔ حضور نے جو تربیت کی نبی پاک نے۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو وہ کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی، تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے، 3 دن بندہ پانی نہ پیے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا، تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ کوئی اطباء کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں۔ کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن عصر کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے، بڑے بڑے سمجھ، تو 3 دن مسلسل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا مسلسل، اور پھر آپ لڑیں اور میدان میں نکلیں اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، بڑا سادہ سا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ دیکھو اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل۔ حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال، اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی۔ روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے۔ کہیں سے جوں لائے مولا علی، سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں۔ اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا، دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی، میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا، میں مسکین ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا، صبح سے بچوں کا روزہ ہے، وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا، کھجور پانی سے افطار، کھجور پانی سے سحری۔ اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے، وقت آیا دوپہر کا، وقت آیا شام کا، اب جب عین افطار کا ٹائم آیا تو کل سے لقمہ گندم کا، اناج کا، جوں کا پیٹ میں نہیں گیا۔ جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا، دروازے پہ صدا آئی، قیدی ہوں،
آج ہی رہا ہوا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، پردیسی ہوں۔ مجھے اگر کھانا مل جائے، اٹھایا کھانا، اس قیدی کو تھما دیا، تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں۔ یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں، دروازے پہ صدا آئی، اے محبوب کے گھر والوں، یتیم ہوں، باپ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا۔ شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا۔ وہ بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ رکھ کے انہیں تیاری کرائے اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لے، انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا۔ روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لڑے اور کہے کہ میری مرضی کا کھانا نہیں تو جاؤ میں احتجاج کر رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جن کی شروع سے تیاری ہونا، جو تیار کیے جا چکے ہوں، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا، یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ڈھیروں لوگ آ کے تعویذ مانگتے، کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے، سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ صحیح بتاؤ، رونا دھونا کس بات کا ہے؟ دکھ کس بات کے ہیں؟ کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کر لی ہیں؟ کسی کی بیٹی اتنا کنز العمال میں ایک حدیث ہے اور 2 جملے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں، حضور تشریف لائے، 2 جملے بیان کیے، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے اور صرف 2 باتیں کہا، فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر، اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزت اللہ میری بیٹی کو ہی عطا فرمائے گا، یہ برداشت کر۔ آپ کو ملے گا نا بخاری میں، سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے، تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی، مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے، جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اپنے گھر کے ماحول پر تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی نا اہل بیت نبوت کی حالات پر، ایک بات بڑی عجیب ہے۔ پچھلے صفحے پر سب نے لکھا ہے کہ کئی مہینے چولہا نہیں جلا، سبھی نے لکھا ہے، اور یہ فخر بھی اختیاری ہے۔ کئی مہینے چولہا نہیں جلا، یہ سبھی نے لکھا ہے، لیکن حیران ہوں ہر مصنف پر کہ ہر بندے نے یہی لکھا کہ اس گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا، لیکن اسی مصنف نے چند صفحوں کے بعد لکھ دیا کہ گھر میں کئی مہینے چولہا نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی عجیب انداز ہے بھئی، آپ چند صفحات پہلے کہہ رہے ہیں مہینہ گھر میں چولہا، لیکن جو اگلے ہی چند صفحوں پہ کہتے ہیں جو آیا ہے اسے جھولی۔ امام حسین کے پاس سائل آ گیا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے غریبوں کو دینے کے لیے کھلے پیسے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، کبھی گاڑی میں آ جائے نا وہ اب مجبور ہو جائیں دینا ہی پڑے گا۔ ویسے تو اب بہت سارے ٹول پلازوں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ 2 ہی نا، یہ سارے پروفیشنل ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو آپ نے لکھ دیا محکمے والوں نے، تو ان سے پوچھتے کیوں نہیں، یہ مانگتے کیوں ہیں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ درجنوں 20 لوگ ایک گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ کس نے ان سے پوچھنا ہے؟ یہ داد رسی کس نے کرنی ہے؟ میں ایک دفعہ جھونپڑیوں والوں سے ملنے چلا گیا، وہ ہمارے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ انہوں نے جھونپڑیاں لگا لی، تو میں چلا گیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کیمرہ کیوں نہیں لے آئے نال، کلے ٹور آئے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ویسے ہی کہا کہ آپ آئے ہیں، کئی دنوں سے میں گزرتا۔ تو کہنے لگے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کبھی کسی نے ہم سے آ کے پوچھا ہے تم کس حال میں ہو؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی،
छोटे होते मिल जाती है। इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। कभी नहीं पूछा हमने, और वाकई कभी नहीं पूछा। वो कहने लगे इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बीच में से बच्चे जराइम पेशा भी होते हैं, लेकिन तंग आमद बजंग आमद, जब आप हालात का रुख सही तौर पे नहीं मोड़ेंगे तो गलत जगह मुड़ जाएगा। आम दाम बरसरे मतलब, तो हम क्या करते हैं कि वो हमने पैसे रखे होते हैं, वो 10 रुपए फकीर को देते हैं, जो हमारा बच्चा भी नहीं लेता। वो कहता है इसकी तो चॉकलेट भी नहीं आती, ये कैसे ले लें। वो हमने अलहदा किए होते हैं, वो देने हैं फकीरों को। इमाम हुसैन के पास भी साइल आया, बस मैं बात समेटने लगा हूं। साइल आया, उसने आके कुछ मांगा। उसे पता था 1-2 दिनार मुझे मिलेंगे, हर जगह से ऐसे ही मिलते हैं, पर समझ नहीं थी ना दरवाजा कौन सा है। उसने तलब करता था मुख्तलिफ लोगों से, यहां भी आ गया। अब यहां कमाल देखें, जो बात मैंने अर्ज की उस पर गौर करें। जब उसने कुछ मांगा तो इमाम फरमाने लगे, यार लुत्फ की बात यह है कि मेरे पास ज़ाहिरी तौर पर 1 दिनार भी नहीं तुझे देने को, तू जरा बैठ जा, उम्मीद है अल्लाह को बंदोबस्त करेगा। वो शख्स कहता मैं बैठा रहा, और बैठा रहा तो मुझे कुछ घंटे बैठना पड़ा। कुछ घंटों के बाद 5 थैलियां अशरफियों की भरी हुई आई, हर थैली में 1-1 हज़ार अशरफी। मेरा ये ख्याल था कि 1-2 मुझे मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कहते हैं मैंने भी इस तरह के नूर भरे लोग पहली दफा देखे। इमाम अली मकाम ने 5 उठाई, थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि अंदर जाहिरन एक भी मौजूद नहीं। वो 5 उठाई थैलियां, 5000 अशरफियां, और मुझे थमा के कहते क्या हैं फातिमा के जिगर पारे, कहने लगे माफ करना तुम्हें इंतजार करने में दुश्वारी हुई, तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, यही है ज़ौक़े इबादत इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। आप यकीन करें, वो वाला लंगर दरवेशों के लिए, वो वाला लंगर तालिब इल्मों के लिए, जब कोई संजीदा आदमी नहीं खाता, कोई संजीदा आदमी। कभी कभी तो ऐसे गुस्सा, मैं निकल रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, तो मदरसे के दरवाजे पे एक साहब खड़े थे, गाड़ी से निकले, मोबाइल और चाबियां हाथ में। मुझे कहने पीर साहब किस चले हो? मैंने कहा आप काम बताएं। कहने लगे वो साड़ी शादी सी, तो वो 1-2 देगा बद गई ने, तो मुंडा कर लो लै वे तालिब इल्मां लई। मैंने उसे कहा तू क्या समझता है यहाँ रोटी नहीं पकती? वध गई ने तो तालिब, खबरदार आज के बाद इस तरह का कोई रवैया लेके तूने मदरसे का रुख किया, इन लोगों को तू क्या समझता है, ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है। सुकून पाया है बेकसी ने, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया ख्याल हजरत जब आ गया है, ख्याल हजरत जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया। कभी मैं सुबह है अजल गया हूँ, कभी मैं सुबह है अजल गया हूँ, कभी मैं सामे अदब गया हूँ, तला से जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ।
جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار پھول دے ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ یہ کس طرح کا رویہ ہے کہ جناب وہ بچے آئے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے، دیکھ ذرا لیٹ ہے لہذا اس طرح کرو 2 سپارے اور پڑھ لو۔ یہ کہ آپ نے کبھی آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں تو کبھی کہا ہے جناب تھوڑی دیر بیٹھے کھانا لیٹ ہے؟ یہ رویہ ہمارا مذہب کے ساتھ، درویش کے ساتھ، سادگی کے ساتھ۔ تو ایک تو اہل بیت کا پیار، دوسرا احترام، تیسرا گھروں میں سادگی، چوتھا مزاج سخاوت کا، پانچویں اور آخری بات سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ زندگی میں 2 ہی سواریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کچھ کر سکتا ہے، 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صبر، دوسرا استقامت۔ ہمیں نہ سویرے انقلاب چاہیے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں ابھی کام کیا تو حالات صحیح ہوئے کیوں نہیں؟ وقت لگتا ہے۔ صبر کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 100 جگہ پہ ہے، اور احادیث جمع کرنے والے لوگ کہتے ہیں کچھ شاید 500 مرتبہ حدیث پاک میں حضور نے صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ انسان کے لیے بہترین زادراہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا ایک دفعہ کہ جناب طبیعت میں قرار نہیں، بے سکونی رہتی ہے، آپ صبر کا کہہ تو دیتے ہیں پر کام مشکل ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے گرمیوں کا روزہ ہو تو ایک بندہ تلخی کرنے لگ جائے کہ بڑا لگ رہا ہے، بڑا شور کرے، تو اس کے شور کرنے سے روزہ زور کے وقت تو نہیں نہ کھل جانا، اس کے واویلا کرنے سے 4 بجے مغرب کی اذان ہے تو کرے جتنا کرنا ہے، روزہ تو مغرب میں کھلے گا۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک اپنے وقت پہ، آپ کسی بھی قابل ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کبھی نہیں آپ کو کہے گا کہ یہ بوتل سیرپ کی لے جاؤ آج ہی پی لو شام تک ٹھیک ہو جاؤ، یہ سارا پتا گولیوں کا کھا لو شام کو ٹھیک کہتا ہے ڈاکٹر۔ وہ کہتا ہے یہ دوائی کھائیں، 1 گولی صبح لیں، 1 شام کو لیں، یہ سیرپ پئیں، پھر بھی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو 10 دن کے بعد آنا۔ وہ آپ کو گنجائش، ہمیں بڑی جلدی ہے بھائی، نظریے کا سچا ہونا ضروری ہے، آپ کے ضمیر کا مطمئن ہونا ضروری ہے، سویرے انقلاب آنا ضروری نہیں۔ کربلا کے میدان میں تلواروں کا تلواروں سے مقابلہ ہی نہیں، نیزوں کا نیزوں سے مقابلہ ہی نہیں، تیروں کا تیروں سے مقابلہ ہی نہیں۔ 22,000 کے لشکر کا کبھی 80-90 لوگوں سے بھی مقابلہ ہوا ہے، کبھی 70-72 لوگوں سے بھی مقابلہ ہوا ہے۔ صرف 2 چیزیں لڑ رہی تھیں، ایک طرف اسلحہ تھا، دوسری طرف آل رسول کا صبر تھا۔ لیکن آپ دیکھ لو تلواریں اور صبر آپس میں ٹکرائے، تلواریں ہار گئیں، حسین کا صبر جیت گیا، صبر جیت گیا، استقامت جیت گئی۔ ان خیموں میں 3 دن تک پانی اور کھانا نہیں آیا، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ اذان کی آواز پوری طرح گونجی، امامت امام حسین نے ہر نماز کی کرائی، کسی جگہ بھی وہ کمزور دکھائی نہیں دیتے۔ وہ جب بھی بیٹھے لڑنے کے لیے میدان میں تو امامہ باندھ کے بیٹھے، تلوار اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھے، پوری ہمت سے جگہ جگہ رونا، اپنے آپ کو کمزور کر لینا، جگہ جگہ دکھڑے بیان کرنا، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ انسان جب مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو اپنے دکھڑے یا رب کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے یا رسول کریم کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ آپ کمزور ہو جائیں گے۔ زندگی میں تھوڑا حوصلہ ہو سکتا ہے، حالات ایسے بھی آئیں کہ جناب یوسف کو جیل جانا پڑے، ہو سکتا ہے حالات ایسے بھی آئیں، لیکن اگر رب پر توکل مضبوط ہو نا تو جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا انہیں حکمران بنا دیا۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا سفر
کرنے میں انسان کا عزم. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی روڑا نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے. میں یہ سکھر سے موٹر وے پہ چڑھا، سندھ کے سفر پہ تھا، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ لو یار اب آسانی ہو گئی، لاہور تک موٹر وے ہے. تو کئی دفعہ بندہ شاگردوں سے، مریدوں سے بھی تو سبق سیکھتا ہے نا، اگر اس کا سیکھنے کا مزاج ہو. تو مجھے اس نے بڑا سبق دیا. کہنے لگا حضرت صاحب اے مشکل جے، کیونکہ اس روڈ پہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جس پہ کچھ سپیڈ بریکر ہو، کچھ چنگجی آ جائے، کوئی رکشہ آ جائے، تو بندہ ذرا جاگتا رہتا ہے. یہ مشکل ہے. تو مجھے ان بات کی سمجھ آئی. میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی ٹینشن نہ آئے، وہ سونا چاہتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ آرام کرنا چاہتے ہیں. اور جو کہتے ہیں ٹینشنیں تو آتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بڑی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو پھر آئیں گے بہت سارے روڑے گزرتے جائیں گے. میرے دادا جی کہا کرتے تھے گھوڑا کبھی دوڑتا رہے نا تو اس کے پیروں کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیاں 2-4 منٹ کے لیے چمٹتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں. اگر کھڑا ہو جائے تو درد بھی زیادہ محسوس کرتا ہے اور حالات بھی اس کے قابو میں نہیں رہتے. صبر، حوصلہ، جہد، سفر مسلسل رہے، لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کام کیا جائے. امام حسین شہید ہو گئے تھے، پر یزید تو 4 سال حکومت پھر بھی کر گیا تھا. وہ تو 4 سال رہا، سویرے انقلاب نہیں آیا. لیکن آج حال یہ ہے کہ یزید کا نام گالی بن گیا ہے. آج حال یہ ہے کہ جو اس کے طرفدار ہیں وہ بھی کھل کے نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ چھپتے پھرتے جن کے دلوں میں کئی معاذ اللہ گنجائش بھی ہے. وقت لگتا ہے چیزوں کو، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. 9-10 محرم کی درمیانی رات جو آج رات آئے گی. عمر بن سعد نے آ کے کہا تھا امام حسین سے کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ ہے یا بیعت ہے، فیصلہ سنائیں. تو امام علی مقام فرمانے لگے 1 رات کی مہلت درکار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، صبح آ جاؤں گا. حضرت عباس آئے، عرض کی حضور آپ کا جو فیصلہ صبح ہونا ہے مجھے ابھی سے اس کا پتہ ہے. مہلت آپ نے لی ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا گمان کریں گے. دوستو میری یہ بات نہ بھولنا خدا را. حضرت امام حسین اپنے بھائی کو تھپکی دے کے کہنے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم آ گیا. حضور پھر امام علی مقام کی یہ لفظ یاد رکھنا. فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے. مجھے سجدے سے بڑی محبت ہے. مجھے پتہ ہے کہ رات بچ گئی ہے، دل کرتا ہے میں راج راج کے اپنے رب کو سجدے کروں. تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں. یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے. روز نقصان میں. کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا. یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے. اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے. میں نے آگے گزرنا، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں. تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے. اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں. ادھر دیکھو میری طرف. جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. 4 خوبیاں اس کے اندر ہو. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا. سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان. وعملوا الصالحات. اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے. اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے. اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی. تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی. تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے. 4 چیزیں پائی جائیں: ایمان،
اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر، اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے. اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کو بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا. سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں. یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے. اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے.